اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و احسان سے آج ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 156 سے اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَبِكُفْرِهِمْ، اور ان کے کفر کے سبب، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، علی مریم علیہ السلام پر، بہتانا عظیما، بہت بڑا بہتان۔ پہلے ہم آج کی آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ ربط دیکھیں گے، اور ربط اس دفعہ بالکل ظاہر ہے۔ پچھلی آیات سے ہم یہ پڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل نے کیسے بڑے بڑے جرائم کیے، کیسی کیسی جسارتیں کی، اور ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کے ہی جرائم کا تسلسل ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک طرف تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی، محبت کا تعلق نہیں رکھنا، اور ان کے ایمان باللہ یا ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرت سے دھوکہ نہیں کھانا، کیونکہ انہوں نے ایسے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے نہ صرف یہ اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، بلکہ یہ کافروں کے گروہ میں جا شامل ہوئے۔ اور دوسری طرف امت کے لیے یہ رہنمائی بھی ہے کہ ہمیں یہودیوں کے نقش قدم پر نہیں چلنا، ہم نے اس راستے سے، اس طریقے سے، اس انداز سے اپنے آپ کو اور اپنے دامن کو بچانا ہے جو ہمیں اللہ کے غضب کا شکار کر دے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر جس طرح سے پچھلی آیات میں بھی عقیدے کے حوالے سے بات تھی، اور ہم نے یہ بات سمجھی تھی کہ عمل میں کوتاہی ہو جائے، خطا ہو جائے، کمی بیشی ہو جائے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن عقیدے میں کمی بیشی قابل معافی نہیں۔ اور ان آیات میں بھی ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقیدے کی اصلاح کر رہے ہیں کہ میرا اور آپ کا، امت محمدیہ کا درست عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ پھر عقیدے کے ساتھ ساتھ ان آیات میں کچھ عملی نکات بھی ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے کفر کے سبب اور ان کا یہ کہنا، کیا کہنا، کہ جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر بہت بڑا الزام لگایا، بہتان لگایا، اور ہم وہ جو اردو میں لفظ استعمال کرتے ہیں نا، مبہوت ہونا، وہ بھی اسی بہتان سے ہے۔ یعنی ایسا الزام کسی پر دھرنا کہ جس کو سن کر وہ ششدر رہ جائے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اس کے حاشیے خیال میں بھی کبھی وہ گناہ نہ آیا ہو۔ اور یہاں کس بہتان عظیم کا تذکرہ ہے؟ بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام پر کون سا الزام لگایا؟ یہ تو وہ الزام ہے کہ جسے بتانے کے لیے زبان الفاظ کا ساتھ نہیں دیتی، اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسی کی ماں کو گالی دے، برا بھلا کہے، تو وہ اپنے غصے کے اظہار کے لیے اور بتانے کے لیے بھی وہ الفاظ زبان پر نہیں لاتا کہ ماں کا مقام اور درجہ اور مرتبہ اور احترام اتنا ہے۔ اسی طرح جو الزامات ان لوگوں نے اس دور کی پاکیزہ ترین خاتون پر لگائے، زبان اس کے اظہار سے بھی عاجز ہے۔ اور انہوں نے مریم علیہ السلام پر جو بہتان لگایا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت مریم علیہ السلام کے والدین انتہائی نیک اور پارسا تھے، وہ ایک انتہائی شریف خاندان کی چشم و چراغ تھیں، اور قرآن ان کے الفاظ کو نقل کرتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یعنی وہ اعتراف کرتے ہیں کہ نہ تو تیرا باپ ہی کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں کوئی سرکش خاتون تھی۔ پھر دوسری طرف حضرت مریم علیہ السلام کی بچپن سے لے کر جوانی تک ساری زندگی ان کے سامنے تھی۔ یہ تو وہ خاتون ہے کہ جو پیدائش سے پہلے سے اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دی گئی تھی، اور ہوش سنبھالتے ہی اللہ کے گھر میں عبادت کے لیے معتکف ہو گئی تھی۔ یعنی وہ خاتون کہ جو انتہائی پاکیزہ ہے، دنیا نے اس پر بھی الزام لگایا، لوگوں نے انہیں بھی برا بھلا کہا، انہیں بھی اذیتیں دی۔ اور اس میں ضمناً میرے اور آپ کے لیے یہ اصول بھی ہے کہ ایک انتہائی پاکیزہ خاتون کو ایسے الزامات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یا ایسی ایسی باتیں اس کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، اسے ستایا جا رہا ہے، اور اس کے باوجود وہ حق کا راستہ نہیں چھوڑتی، تو میں اور آپ تو بہت گنہگار ہیں۔
ہم تو بہت خطا کار ہیں، لہٰذا کبھی کوئی تانا دے، کوئی برا بھلا کہے تو ان پاکیزہ ہستیوں کو یاد کر لیں کہ جن پر دنیا نے ایسے بڑے بڑے الزامات لگائے کہ جن کے اظہار سے زبان عاجز ہے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام تو وہ خاتون ہے کہ جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ مریم بنت عمران اپنے زمانے کی سب سے بہترین خاتون تھیں۔ یہ بخاری کی 3432 نمبر کی حدیث کا مفہوم ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ کی ایک روایت ہے اور اس کا مفہوم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے، لیکن عورتوں میں سوائے مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے کوئی کامل نہ ہوئی۔ اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اور عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسے ہی ہے جیسے سرید کی باقی تمام کھانوں پر۔ تو حضرت مریم کی پاکیزگی کی گواہی تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، اور یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا، یہ عقیدہ امت محمدیہ کا عقیدہ ہے۔ اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ گواہی دے کہ اللہ ہی معبود برحق ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اور یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا، اور وہ اس کی طرف سے ایک روح ہے، اور یہ کہ جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اس شخص کا عمل جیسا مرضی ہو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ وہ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے گا اللہ اس کو اسی دروازے سے داخل کرے گا۔ گویا یہ عقیدہ میری اور آپ کی جنت کا ضامن ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں قرآن میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لیے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگوں نے کیا کہا تھا، یا مریم لقد جئتی شیئا فریا، کہ یقیناً تو نے تو بہت ہی بڑا گناہ کر ڈالا۔ اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام نے اس معصوم سے نوزائیدہ بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے پوچھ لو، اور لوگوں نے کہا تھا کہ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے اس بچے سے کلام کریں کہ جو کہ پنگھوڑے میں پڑا ہوا ہے۔ اور اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میرے پروردگار نے مجھے کتاب عطا کی اور مجھے نبی بنایا۔ یہ معجزہ دیکھ کر تو پوری قوم ششدر رہ گئی، ان کی زبانیں گنگ ہو گئی، اور انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ تو واقعی اللہ کا معجزہ ہے، یہ تو اللہ کے نبی ہیں۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر جوانی تک 30 سال کی عمر تک کبھی کسی نے نہ حضرت عیسیٰ پر الزام لگایا نہ حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگایا، لیکن جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی اور انہیں ان کی برائیوں سے باز رہنے کی تلقین کرنے لگے تو دنیا دشمن ہو گئی، اور پھر اسی الزام کو دہرانے لگے جو کبھی ان کی پیدائش کے موقع پر لوگوں نے لگایا تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو دین کی طرف بلاتے ہیں تو بعض اوقات لوگ آپ کی بات کو بے وزن کرنے کے لیے آپ کے ماضی کے گناہ سامنے لانے لگتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی بات نہ بھی ہو تو جھوٹے الزام لگاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کمزور دل والے گھبرا کر راستہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مضبوط ایمان والے ڈٹے رہتے ہیں۔ اور کبھی آپ دیکھتے ہیں نا بڑے بڑے سیاستدان جو کہ الیکشن کمپین میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے مخالفین ان پر کیسے کیسے اعتراضات کرتے ہیں، ان کے ماضی کے گناہوں کو اور ان کے جرائم کو اور ان کے کرتوتوں کو میڈیا پر اچھالا جاتا ہے، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کئی سچی اور کئی جھوٹی باتیں ان کے بارے میں کہی جاتی ہیں، ان کی کردار کشی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا وہ ان باتوں سے دل برداشتہ ہو کر سیاست چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کیسے وہ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں۔ تو لوگ اگر دنیا کے منصب کے لیے تانوں کو اور الزامات کو اور اعتراضات کو برداشت کرتے ہیں اور اپنا راستہ نہیں چھوڑتے، تو ہم کیوں لوگوں کی باتوں سے دل برداشتہ ہو کر دین کا راستہ چھوڑیں، لوگوں کو حق کی طرف بلانا چھوڑیں؟
جبکہ اللہ نے تو میری اور آپ کی ذمہ داری یہ رکھی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہم تو وہ بہترین امت ہے جسے اللہ نے نکالا ہے، اس کے لیے بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دے اور برائیوں سے منع کرے۔ اور اس دعوت کی مثال تو ایسے ہے جیسے انسانی جسم کے اندر دھڑکتا ہوا دل، جس کے اندر پورے جسم سے گندا خون آتا ہے اور صاف ستھرا ہو کر واپس ہر عضو میں جا کر اسے تقویت دیتا ہے، اور اگر دل یہ کام کرنا چھوڑ دے تو زندگی کتنی دیر تک باقی رہے۔ بہرحال یہ بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان لوگوں نے جو ساری عمر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کے گواہ تھے، جب ان کی اصلاح کا کام ہونے لگا، جب انہیں ان کی برائیوں پر ٹوکا جانے لگا، تو انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا بہتان لگا دیا، الزام لگا دیا۔ اسی لیے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے اس الزام کو کفر قرار دیا ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف حضرت مریم علیہ السلام پر الزام لگانا نہیں تھا، بلکہ ان کے اس الزام کا مقصد اللہ کے دین کا راستہ روکنا تھا۔ اور یہاں اس لیے بھی اس کو بہتاناً عظیمہ کہا گیا کہ ان کا یہ ایک جھوٹ کسی ایک ہستی پر الزام نہیں تھا، بلکہ ان کا یہ جھوٹ کئی جھوٹوں کا مجموعہ تھا، جس سے انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کی شخصیت کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی، دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کو بھی، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی نشانہ بنایا، اور یہ تو گویا براہ راست خود خدا پر بہتان تھا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں بہتاناً عظیمہ اسے کہا ہے۔ اور اس آیت سے ہمارے لیے یہ بھی عمل کا اصول ملتا ہے کہ کبھی کسی کے کردار پر انگلی نہ اٹھائیں، ساری زندگی کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں چلتا، اور کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اس کی تو معافی ہو جائے اور کردار پر انگلی اٹھانے والے پکڑے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت کے اندر ہے کہ 7 گناہوں سے جو تباہ کر دینے والے ہیں ان سے بچتے رہو، اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بتایا کہ پاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور یہ تو بہت بڑا الزام ہے، کوئی چھوٹا الزام بھی کسی کے اوپر لگا دینا، کسی سے ایسا گناہ منسوب کرنا جو اس نے نہ کیا ہو، اس کی کیا سزا ہے؟ ابو داؤد میں روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے کسی مومن کے بارے میں وہ بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اسے اللہ جہنمیوں کی پیپ اور پسینے میں رکھے گا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے، یعنی اس دنیا میں جیتے جی توبہ کر لے تو بچت ہو سکتی ہے، اور اگر توبہ کیے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ اور پسینے میں رکھے گا۔ تو کبھی زبان کے چسکوں کے لیے، مزے لینے کے لیے، گوسپس کے لیے ایسی باتیں نہ کریں جو چند لمحوں کے لیے زبان کا چسکا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب کا باعث نہ بن جائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، وہ لوگ کہ جو محسنہ بے خبر بھولی بھالی مومنہ عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں ان کے اوپر لعنت کی گئی ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اب اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 157، وَقَوْلِهِمْ، اور ان کا یہ کہنا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا، رسول اللہ جو اللہ کے رسول ہیں، وَمَا قَتَلُوهُ، حالانکہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا، وَمَا صَلَبُوهُ، اور نہ ہی انہوں نے انہیں سولی پر چڑھایا، وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، اور لیکن معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ آیت کے اس حصے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا قول نقل کیا ہے، اور یہودیوں نے کیا کہا، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم جو کہ اللہ کے رسول ہیں انہیں قتل کر دیا۔ اور یہ آیت پڑھ کر کس قدر حیرت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بھی کہہ رہے ہیں اور سینہ ٹھوک کر فخر سے ان کے قتل کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ نہ مانتے ہوں اور انہیں رسول اللہ محض اس وجہ سے کہہ رہے ہوں کہ ان کا مذاق اڑا سکے۔ معاذ اللہ، وہ جو کہ رسول اللہ بنا پھرتا تھا، یہ مریم کا بیٹا کہلاتا تھا، ہم نے اسے قتل کر دیا۔ اور بعض علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہاں
یہودیوں کا قول صرف اتنا ہے انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، کہ ہم نے مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا. یہ رسول اللہ الفاظ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے کہ اللہ نے یہودیوں کے حضرت عیسیٰ کے قتل کے ذکر کو فخر کے ساتھ کرنے پر حضرت عیسیٰ کے شرف اور اس کے اکرام کے اظہار کے لیے رسول اللہ کا اضافہ کیا کہ ان ظالموں نے کتنی بڑی ہستی کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اور یہودیوں کی تو ہسٹری ہے، انہوں نے تو کئی انبیاء کو قتل کیا. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کے ایک نبی کا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ ان کی قوم نے انہیں مارا اور خون آلود کر دیا، اور وہ نبی خون صاف کرتے جاتے اور یہ دعا کرتے جاتے، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو بخش دے، بے شک یہ لوگ جانتے نہیں. کیسی محبتوں کے ساتھ نبی ان کی تربیت کر رہے ہیں، ان کی ہدایت کے لیے تڑپ رہے ہیں، اپنی امت کی مغفرت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور قوم ایسی محبت کرنے والے نبیوں کے ساتھ کیسا ظلم کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی انہیں برائیوں سے ٹوکتے تھے. اور یہودیوں کو تو نہ مریم علیہ السلام کے پاک باز ہونے میں شک تھا، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے رسول ہونے میں کوئی شبہ تھا. مگر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو ان کے کفر اور شرک پر، ان کی سود خوری پر، ان کے گناہوں پر ٹوکا تو وہ ان کی جان کے در پہ ہو گئے. اور پہ در پہ گناہوں نے دل کیسے سخت کر دیے کہ جس عظیم خاتون کو وہ 30 سال پاک باز کہتے رہے، ان پر اتنی بڑی تہمت لگا دی، اور جسے اللہ کا رسول مانتے رہے، گناہوں کے ٹوکنے پر اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے. اور حتیٰ کہ اپنے خیال میں یہ سمجھے کہ وہ کامیاب ہو گئے، اور پھر اپنے اس جرم پر فخر بھی کرنے لگے. اور تھوڑا ہم تصور کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اندھوں کو بینا، کوڑی کو اچھا کر رہے ہوں گے، مردوں کو زندہ کرتے ہوں گے، تو کتنے لوگ متاثر اور مرعوب ہوتے ہوں گے، کتنے ایمان قبول کر لیتے ہوں گے. اور ان کی مقبولیت کے خوف سے لوگوں نے کیا کیا؟ انہیں قتل کرنے کی ٹھانی. تو یہ تو شخص نہ صرف خود ملحد ہے بلکہ دوسروں کو بھی ملحد بنا رہا ہے، معاذ اللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بڑا پیارا وعظ کیا کرتے تھے، دل موہ لینے والی نصیحت کیا کرتے تھے. ان کے وعظوں میں سے یہ جملے ہیں کہ تم مچھر چھانتے ہو اور اونٹ نکل جاتے ہو، یعنی بڑے بڑے جرائم کرتے ہو اور بآسانی کر جاتے ہو، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر بحث کرنے لگتے ہو. اور ایک مرتبہ فرمایا کہ تمہارا حال ان قبروں کا سا ہے جن میں گلی سڑی ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں، اور اوپر عالی شان مقبرہ تعمیر ہے، یعنی ظاہری رکھ رکھاؤ اور لباس اور ٹھاٹ اور باٹ، اور اندر عقیدے کی گندگی، اعمال کی گندگی، سیاہیاں ہیں اور نجاستیں ہیں. اب یہ واعظ تو بنی اسرائیل کو بہت برے لگے، اور انہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی ٹھانی، اور اپنے تئیں قتل کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ وَمَا قَتَلُوهُ، اور انہوں نے اسے قتل نہیں کیا. وَمَا صَلَبُوهُ، قتل تو دور کی بات، یہودی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر بھی نہ چڑھا سکے. اور یہودیوں کے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکنے کی دلیل تو اسی آیت کے پہلے حصے میں موجود ہے. ذرا تلاش کیجئے، دوبارہ دیکھیے، پڑھیے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، آیت کے اس حصے کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے. کہاں؟ رسول اللہ کے لفظ میں. رسول اللہ قتل نہیں ہوتے، اللہ کے رسول تو اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں. اللہ ان کے خلاف دشمن کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. قرآن نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا ہے. ایک جگہ آتا ہے کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ نے طے کر دیا، لکھ دیا کہ میں اور میرا رسول ہی غالب رہیں گے. ایک اور جگہ قرآن میں آتا ہے انا لننصر رسولنا، کہ بے شک ضرور ہم اپنے رسولوں کی مدد کریں گے. رسولوں کی مدد اور حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ نے اٹھائی ہے. نبی قتل ہو سکتے ہیں لیکن رسول قتل نہیں ہو سکتے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ کہہ کر بتا دیا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے، نہ تم انہیں قتل کر سکے
اور قتل کرنا تو دور کی بات، تم تو انہیں سولی پر بھی نہ چڑھا سکے. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. اب یہ معاملہ ان کے لیے کیسے مشتبہ کر دیا گیا؟ تفاسیر میں مختلف روایات ملتی ہیں. ایک صورت یہ آتی ہے کہ یا تو وہ شخص جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت برا بھلا کہہ رہا تھا، ان کا مذاق اڑا رہا تھا، انہیں سزا دلوانے میں پیش تھا، اسے اس گستاخی کی سزا ملی کہ اس کی شکل کو اللہ نے بدل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسا کر دیا اور لوگوں نے اسے حضرت عیسیٰ سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا. اور بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جب کچھ لوگوں کو احساس ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپنے ہی آدمی کو قتل کر دیا، اس لیے کہ یہ مقتول چہرے میں تو حضرت مسیح علیہ السلام کے مشابہ ہے لیکن باقی جسم میں ان کی طرح نہیں. اور یہ کہ اگر یہ مقتول مسیح علیہ السلام ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اور اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو مسیح علیہ السلام کہاں ہے. یعنی وہ بہت کنفیوز ہو گئے. پھر اسی طرح ایک روایت میں ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ایک نے ان کی جگہ قربانی دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے کہ جب یہودی حضرت مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کون اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے. تو ایک حواری اس بات پر راضی ہو گیا. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا گیا. یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی دے دی. پھر ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ تھا تو وہ شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے ہی، مگر وہ مرتد ہو گیا. اس نے غداری کی اور پیسے کی لالچ میں اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کر دی. لیکن اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو اٹھا لیا لیکن اس شخص کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی کر دی گئی. لوگوں نے اسے پکڑا اور اسے مارا اور اسے سولی پر چڑھا دیا. بہرحال معاملہ جو بھی ہو، قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل کیے گئے نہ ہی سولی پر چڑھائے گئے. اور یہی امت کا عقیدہ ہے کہ وہ زندہ جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے گئے. پھر آیت کے اگلے حصے میں دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ، اور بے شک لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا، لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، یقیناً وہ اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْم، انہیں اس کے بارے میں کوئی علم نہیں، إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ، مگر وہ ایک گمان کی، ایک خیال کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا، اور انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقینی طور پر قتل نہیں کیا. یہاں قرآن ان کے اختلاف کا اور ان کے شک کا اور ان کی کنفیوژن کا تذکرہ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل کو قتل کرنے کے بعد وہ لوگ خود کنفیوزڈ ہو گئے کہ جسے ہم نے سولی دی وہ کون ہے. بعض نے کہا یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی قتل ہوئے، بعض نے کہا کہ یہ مسیح علیہ السلام نہیں ہے بلکہ یہ تو کوئی اور ہے. انہیں خود بھی یقین نہ ہو سکا اور بس یہ ان کا گمان ہی تھا. حقیقت سے اور علم سے اور درست بات سے تو وہ بہت دور رہے. اور یہ اختلاف یہودیوں میں بھی رہا اور عیسائیوں میں بھی. ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انسانی جسم کو سولی دی گئی اور روح پر اٹھا لی گئی، اور بعض جسم اور روح دونوں کے سولی کے قائل ہیں. اللہ نے ان سب کو جھوٹا قرار دیا. عیسائیوں کے کئی فرقے ایسے رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے صلیب پر چڑھائے جانے کے منکر رہے، اور انجیل میں یہ بات موجود ہے کہ سولی کے اس واقعے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں نے آپ کو دیکھا. بہرحال قرآن یقینی طور پر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ قتل نہ کر سکے، اور ایک آدمی کو سولی پر چڑھانے کے بعد وہ بھی پریشان ہی رہے. انہیں یہ یقین حاصل نہ ہو سکا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وعظوں کی، ان کے کارناموں کی اور ان کی معجزوں کی بڑی دھوم تھی، لیکن صورتاً وہ عوام میں متعارف نہیں تھے. لوگ انہیں پہچانتے نہیں تھے کیونکہ وہ میڈیا کا دور نہیں تھا، نہ الیکٹرانک میڈیا تھا، نہ پرنٹ میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا تھا. لہٰذا وہ اس معاملے میں شک ہی کا شکار رہے. اور یہاں قرآن نے ظن کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ گمان تو حق کی ذرا بھی کفایت نہیں کرتا. یعنی وہ لوگ علم کو چھوڑ کر گمان کی پیروی کرتے رہے. اس آیت میں ایک تو ہمارا عقیدہ درست ہو رہا ہے، اور دوسری طرف ضمناً یہ بھی کہ ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں اور وہ گمان کی اور اپنے خیالات کی پیروی کرتے ہیں،
مگر میں اور آپ تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم ہے، جن کے پاس قرآن ہے، جن کے پاس حدیث ہے، جن کے پاس اللہ کی طرف سے حقیقی علم موجود ہے۔ تو اس علم کے ہوتے ہوئے بھی اپنے خیالات کی پیروی کرنا، اپنے گمان کی پیروی کرنا انسان کو حق سے کتنا دور لے جا سکتا ہے، کتنا مجھے اور آپ کو غلط راہوں پر ڈال سکتا ہے، کتنا اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرا سکتا ہے، اس کا ادراک کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 158 دیکھیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ تو ہے ہی بڑا زبردست اور حکمت والا۔ جیسا کہ پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہ کر سکے، جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو اس آیت میں اللہ نے حقیقت کھول دی کہ اللہ نے انہیں اپنے ہاں اٹھا لیا، اپنی طرف بلا لیا، اور یہ اپنی طرف اٹھانا، اپنی طرف بلانا کس طرح سے ہے؟ جسم اور روح کے ساتھ۔ بل رفعہ اللہ الیہ، اور کثیر تعداد میں صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، روح اور جسم کے ساتھ۔ اگر یہ جسم کا اٹھایا جانا نہ ہوتا، صرف روح کا اٹھایا جانا ہوتا، تو رفع روح تو ہر انسان کا ہوتا ہے۔ جو بھی انسان مرتا ہے جسم اس کا زمین پر رہ جاتا ہے اور روح اس کی اٹھا لی جاتی ہے۔ اور اگر یہ ایسا ہی عمومی رفع تھا تو یہاں قرآن میں خاص طور پر ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور بعض کہتے ہیں نا کہ اس سے مراد ان کے درجات کی بلندی ہے، تو یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے، رفع درجات تو ہر صالح آدمی کے ہوتے ہیں۔ تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے ان کی روح اور جسم کے ساتھ اٹھائے جانے کا تذکرہ ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمام اصحاب تفسیر اور ائمہ حدیث اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے بدن سمیت آسمان پر زندہ اٹھائے گئے، اور جو اس عقیدے کا انکار کرے اس کے اس انکار سے قرآن اور حدیث کا انکار لازم آتا ہے، تو سراسر گمراہی ہے۔ گویا یہ عقیدہ کہ حضرت مسیح علیہ السلام جسم اور روح کے ساتھ اللہ کی طرف اٹھائے گئے ہیں، ابھی بھی زندہ ہیں، قرب قیامت میں دوبارہ نازل کیے جائیں گے، اس عقیدے کو نہ ماننے والا کافر ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ جسم اور روح کے ساتھ کسی کو اٹھا لے اور اتنے ہزاروں سالوں سے وہ زندہ ہو، وہ موجود ہو اور وہ دوبارہ آئے، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وہی کہے گا جو یہ نہیں جانتا کہ کان اللہ عزیزا حکیما، اللہ بڑا زبردست ہے، اللہ بڑی قدرتوں والا ہے۔ معجزوں کا انکار تو وہ کرے جو رب کی قدرتوں سے ناواقف ہے۔ مسلمان تو اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے کوئی راستہ بند نہیں، وہ جہاں سے اور جیسے چاہے اپنی حکمت سے، اپنی تدبیر سے راستہ بنا لیتا ہے۔ وہ رب جو سمندر میں سوکھی سڑک بنا سکتا ہے، جو حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے، جو لاٹھی کو اژدہا بنا سکتا ہے، جو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دے سکتا ہے، اس کے لیے کسی زندہ کو آسمان پر اٹھا لینا کیا مشکل ہے؟ اور ہم تو جانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں تک، بلکہ 7 آسمانوں کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا تک اللہ تعالیٰ انہیں لے کر گئے جسم اور روح کے ساتھ، اور پھر واپس لائے گئے۔ تو جو رب لمحوں میں اپنے نبی کو جسم اور روح کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرا سکتا ہے، اس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جسم اور روح کے ساتھ اٹھانا کیا مشکل ہے؟ اور اسی معراج کے سفر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات بھی ہوئی۔ ان الحکم الا للہ، فرما روائی اسی کی ہے، بادشاہت اسی کی ہے۔ تو جس کی بادشاہت ہو، جس کی فرما روائی ہو، اس کے لیے کوئی کام کرنا کیا مشکل ہے؟ آیت نمبر 159، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں الا مگر لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، ضرور بضرور وہ ایمان لے آئے گا ان پر، قبل موتہ، اپنی موت سے پہلے،
وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا وہ ان پر گواہ ہوں گے۔ اس آیت کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ یہودی ہو یا عیسائی، ان کا ہر شخص اپنے مرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کے زندہ اٹھائے جانے پر ایمان لے آئے گا۔ کتنی حیرت ہو رہی ہے نا یہ بات سن کر کہ اچھا اگر ہر یہودی ہر عیسائی مرنے سے پہلے ایمان لے آئے گا اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ جنت میں جائے گا؟ نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے، اور یہ ویسا ایمان ہے جیسا فرعون مرتے وقت ایمان لایا تھا، مگر اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو ایمان پانی سر سے گزر چکنے کے بعد لایا جائے اس ایمان کی کوئی قدر و قیمت نہیں، کوئی ویلیو نہیں، اور مرتے وقت تو حقیقت سامنے آ ہی جاتی ہے۔ موت کے وقت رب کے بڑے بڑے فرشتوں کو دیکھ لینے کے بعد کس میں انکار کی ضرورت ہے؟ اللہ کی نظر میں ایمان وہی معتبر ہے جو بن دیکھے لایا جائے۔ پھر ایک اور مطلب اس آیت کا یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے نزدیک ایک عادل حکمران کی صورت میں اتریں گے اور کفار سے جہاد کریں گے اور ان کی موت سے پہلے پہلے ساری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا، یہودی اور عیسائی یا تو مقابلے میں مارے جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے۔ چنانچہ جب آپ فوت ہوں گے تو سب ان کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے اور دوبارہ اترنے پر ایمان لا چکے ہوں گے، اور قرآن کی اس بات کی تصدیق ہو جائے گی کہ اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ اور اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی کہ آج یہ اہل کتاب پیغمبر سے آسمان سے اترتی ہوئی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ دن دور نہیں جب قرآن کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کی صداقت کا یقین آ جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے یہ اکڑی ہوئی گردنیں جھک جائیں گی، اور قرآن کا انداز دیکھیے کہ آج قرآن کی خبروں پر یقین نہیں، کل جب یہ خبریں حقیقت بن کر سامنے آئیں گی پھر کیا حال ہوگا، اس وقت کا سوچو۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا کہ وہ قیامت کے دن ان تمام لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، ان کے خلاف گواہی دیں گے، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گواہی کے بارے میں قرآن میں آتا ہے نا کہ وہ فرمائیں گے کہ مَا قُلْتُ لَهُمْ میں نے ان سے نہیں کہا إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ مگر وہی بات کہ جس کا اللہ آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔ اور وہ کیا بات تھی؟ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ کہ اللہ کی بندگی کرو جو کہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن یہ گواہی دے دیں گے کہ میں نے تو انہیں بتا دیا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو، میں نے تو انہیں شرک کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو ان سے اپنی بندگی کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اور اس آیت کو یوں بھی لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہود و نصارہ کو ان کی ایک ایک گمراہی اور ایک ایک غلط عقیدے پر متنبع کر دیا تھا، مگر پھر بھی یہ اپنی ضد پر اڑے رہے۔ اب ان آیات کے ضمن میں جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے قیامت کے نزدیک دوبارہ آئیں گے، گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ سورہ زخرف کی ایک آیت میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ کہ بے شک وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا بس تم اس معاملے میں شک نہ کرنا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، اور ان احادیث کا ایک خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام درمیانے قد کے، رنگ سرخی مائل سفید ہوگا، ہلکے زرد رنگ کے کپڑے پہن رکھے ہوں گے، اور یوں معلوم ہوگا جیسے ان کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، اور وہ قیامت کے قریب ایک عادل حکمران کی صورت میں اتریں گے۔ ان کے ایک طرف جبرائیل علیہ السلام اور دوسری طرف حضرت میکائیل علیہ السلام ہوں گے، اور اس وقت مسلمان کئی فتنوں میں مبتلا ہوں گے، جن میں ایک بڑا فتنہ دجال کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو کفار سے جہاد کریں گے، اور ان کی زندگی میں ساری دنیا میں اسلام غالب ہو جائے گا۔ یہود و نصارہ یا تو مقابلے میں مارے جائیں گے یا اسلام لے آئیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب توڑ دیں گے، یعنی صلیب کا نشان جو آج عیسائی گلے میں ہار کی صورت میں پہنتے ہیں، اور ان کے گرجا کے اوپر بھی اور اندر بھی
صلیب کا علامتی نشان نصب ہوتا ہے، جس سے ان کا یہ عقیدہ جھلکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ سولی دے دی گئی تھی، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بات کی نفی کر دیں گے اور صلیبوں کو توڑ دیں گے۔ تو یہ بھی آتا ہے کہ وہ جزیہ ختم کر دیں گے، اور جزیہ ختم کرنے سے کیا مراد ہے کہ جزیہ وہ ٹیکس ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، تو جب غیر مسلم ہی باقی نہیں رہیں گے تو جزیہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پھر یہ کہ وہ خنزیر کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے رہیں گے، کوئی نئی شریعت نہیں لائیں گے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بخاری کی روایت میں ہے کہ تمہارا کیا حال ہوگا کہ جب تم میں مسیح ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرد امامت کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام باقی مسلمانوں کے ساتھ اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ یہ شان ہے امت محمدیہ کی۔ پھر روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں کو چن چن کر ماریں گے، حتیٰ کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے چھپا ہوگا تو وہ پتھر بھی بول اٹھے گا کہ یہاں ایک یہودی موجود ہے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اور یہ تو حقیقت ہے کہ جب اسلام کا نظام عملاً نافذ ہو جائے تو پھر یہ غربت اور بے روزگاری اور تنگ دستی، یہ پریشانیاں باقی نہیں رہتی۔ اور پھر اس دور کے بارے میں احادیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت ایک سجدہ دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ آج تو سجدوں کی کوئی ویلیو ہی نہیں، کوئی نماز پڑھے، کوئی نیکی کا کام کرے، دنیا اسے بے وقوف سمجھتی ہے، یہ غیر ضروری کام خیال کرتی ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسلام غالب آ جائے گا تو نیکیوں کی کیسی قدر و قیمت ہوگی کہ ایک سجدہ دنیا ما فیہا سے بہتر قرار پائے گا۔ پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اس وقت زمین اس قدر پرامن ہو جائے گی کہ شیر اونٹوں کے ساتھ، چیتے گایوں کے ساتھ، بھیڑیے بکریوں کے ساتھ مل کر چریں گے، اور بچے سانپوں کے ساتھ کھیلیں گے مگر سانپ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ ہے اسلام کی برکت کہ انسان تو انسان، درندے بھی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر 40 سال رہیں گے، پھر فوت ہو جائیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ 2 آدمیوں کے درمیان دشمنی نہ ہوگی۔ پھر دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے، اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں تو وہ پگھل پگھل کر خود ہی ہلاک ہو جائے، مگر اللہ اسے آپ کے ہاتھ سے قتل کرائے گا اور آپ کے نیزے پر اس کا خون دکھائے گا۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ آنے میں کتنی حکمتیں ہیں، جو پچھلی آیت کے آخری حصے میں ہم نے پڑھا تھا، وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، وہ رب بڑا غالب، بڑا زبردست، بڑی حکمتوں والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نزول میں کتنی حکمتیں ہیں، وہ کتنے فتنوں کا مقابلہ کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، اور یہ سب کام آپ کس حیثیت سے کریں گے؟ نبی کی حیثیت سے نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 160 دیکھیے، فَبِظُلْمٍ، پس بوجہ ظلم کے، من الذین، ان لوگوں کے، ہادو، جو یہودی ہوئے، حرمنا علیہم، ہم نے حرام کر دی ان پر، طیباتی، پاکیزہ چیزیں، احلت لہم، جو حلال کر دی گئی تھی ان کے لیے، وبصدہم، اور بوجہ ان کے روکنے کے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، کثیرا، کثرت سے۔ اس آیت سے پہلے یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ ہے، ان کی سرکشی کا تذکرہ ہے، اور اس آیت میں ان کی سرکشی کی بنا پر اللہ کے ان کے اوپر سختی کیے جانے کا ذکر ہے، یعنی ان کی نافرمانی کی سزا اللہ نے یہ دی کہ پاکیزہ اور طیبات چیزیں بھی ان پر حرام کر دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت محمدیہ میں بھی بعض چیزیں حرام ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں یا تو کسی جسمانی یا کسی روحانی ضرر کی وجہ سے حرام کر دی گئی، مگر یہودیوں کے لیے جو چیزیں حرام کی گئی تھیں ان کا کوئی جسمانی یا روحانی ضرر نہیں تھا، بلکہ ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے یہ سزا دی کہ طیبات ان پر حرام کر دی۔ اور سورہ انعام کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہودی بن گئے، ہم نے ہر ناخن والا جانور ان پر حرام کر دیا، اور گایوں اور بھیڑ بکریوں میں سے ہم نے ان پر دونوں کی چربیاں حرام کر دی،
سوائے اس کے جو ان کی پشتیں یا انتڑیوں کے ساتھ لگی رہ جائے یا جو کسی ہڈی کے ساتھ لگی ہو، اور یہ ہم نے انہیں ان کی سرکشی کی سزا دی، یعنی یہ ناخن والے جانور اور یہ چربی کا حرام کیا جانا ان کی سرکشی کی بنا پر تھا۔ پھر ان کے اوپر اونٹ کا گوشت بھی حرام کر دیا گیا۔ مگر یہ کیسی قوم تھی کہ انہوں نے ہیلے کے ساتھ اس حرام کو بھی حلال کر ہی لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فتح مکہ کے سال مکہ میں سنا، آپ فرما رہے تھے کہ اللہ یہود کو برباد کرے کہ جب میں نے ان کے لیے چربیوں کو حرام کیا تو انہوں نے انہیں پگھلایا اور پھر ان کی قیمت کھا گئے۔ یعنی کس طرح سے انہوں نے ہیلے سے حرام کو اپنے لیے حلال بنا لیا، یعنی خود تو وہ چربی استعمال نہ کی لیکن وہ چربی پگھلا کر بیچ کر اس کا پروفٹ کھا گئے۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آج کل بعض مسلمان شراب نہیں پیتے یا خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے مگر کافروں کے ہاتھ بیچ کر قیمت کھا جاتے ہیں۔ پھر کچھ چیزیں انہوں نے اپنے علماء کو حلال اور حرام کا اختیار دے کر ان کے حرام قرار دینے کی وجہ سے حرام کر لی، گویا یہ ان کے شرک یعنی علماء کو جو رب بنا لیا اس کے جرم کی وجہ سے اللہ نے سزا کے طور پر مقدر کر دی۔ اور یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آج کل قرآن اور حدیث کا ہم خود مطالعہ نہ کریں اور علماء کو اتھارٹی دے دیں کہ جس کو وہ حرام کہہ دیں ہم اسے حرام کہیں، جسے وہ حلال کہیں اسے ہم حلال مانیں، جسے وہ عبادت کہیں اسے ہم عبادت سمجھیں، اور جس کو وہ کوئی حیثیت نہ دیں اسے ہم بھی کوئی حیثیت نہ دیں۔ اور یہ اتھارٹی چند نام نہاد علماء کو دے دینا اور خود آنکھیں بند کر کے ان کی پیروی کرتے چلے جانا، یہ زندگیوں کو مشکل بنائے گا، یہ دین کو مشکل بنا دے گا، یہ ہمیں پابندیوں میں جکڑ دے گا۔ اور اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ظلم نعمتوں کا دروازہ بند کر دیتا ہے، گناہوں کی نحوست ہوتی ہے، زندگی بے برکت ہو جاتی ہے۔ طیبات موجود ہیں لیکن کھا نہیں سکتے، بعض اوقات بیماری کی وجہ سے اور بعض اوقات اس وجہ سے کہ نعمتیں موجود ہیں لیکن استعمال کرنے کے لیے وقت نہیں۔ اور ان کا صرف یہ جرم نہیں تھا کہ وہ خود گنہگار تھے، وہ خود ظلم کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، یہ زیادتی کرتے تھے، بلکہ ان کا دوسرا بڑا گناہ یہ تھا وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا کہ وہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے کثرت سے روکتے تھے۔ گویا یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نعمتیں چھین لیا کرتا ہے۔ آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم اپنے رویوں سے، اپنی باتوں سے، اپنے کردار سے لوگوں کو دین کی طرف راغب کر رہے ہیں یا لوگوں کو دین سے روک رہے ہیں؟ آج ہم اپنی نوجوان نسل کی دین کے بارے میں الجھنیں دور کر رہے ہیں یا انہیں مزید کنفیوز کرتے چلے جا رہے ہیں؟ کبھی دین میں شک، کبھی دین پڑھانے والوں کے بارے میں شک پیدا کرنا، یہ دین سے روکنے کے مترادف نہیں تو اور کیا ہے؟ آج ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا نسلوں کو کہاں لے جا رہا ہے؟ دین کی طرف یا بے دینی کی طرف؟ آج تعلیمی ادارے طلباء کو کیا بنا رہے ہیں؟ مومن یا ایتھیسٹ؟ ایک حیادار یا بے حیا؟ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا خود گناہ کرنا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکنا، یہ وہ جرائم ہیں جن کے ساتھ نعمتیں فائدہ نہیں دیتی۔ اور یہاں طیبات سے مراد یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ انعامات جو شریعت کی پیروی کے نتیجے میں اللہ کی مدد کی شکل میں، سکینت کی شکل میں، عروج کی شکل میں، عزت کی شکل میں حاصل ہوتے ہیں، وہ ظلم کی وجہ سے اور لوگوں کو دین کے راستے سے روکنے کی وجہ سے اللہ چھین لیا کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا نا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ کہ اللہ نے ان پر ذلت اور مسکنت طاری کر دی۔ اور یہ تو کائنات کا اصول ہے، جو رحم نہیں کرتا وہ رحم نہیں کیا جاتا، اور جو ظلم کرتا ہے اس کا سکون اور چین رخصت ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت دیکھیے 161 وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا اور ان کے سود لینے کی وجہ سے وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ اور حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، منع کیے گئے تھے، وَأَكْلِهِمْ اور ان کا کھانا أَمْوَالَ النَّاسِ لوگوں کے مال بالباطل ناجائز طریقوں کے ساتھ، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اور ہم نے ان میں سے ایسے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جرائم کی فہرست ہے کہ جو ختم ہی نہیں ہو رہی۔ کیسے کیسے جرائم کیے کہ سود بھی لیتے رہے،
حالانکہ سود ان کی شریعت میں حرام کیا گیا تھا، اور آج بھی جو تورات موجود ہے اس میں کئی جگہ پر سود کو حرام قرار دیا گیا ہے، لیکن ان کے حیلے، ان کے بہانے کہ انہوں نے سود کو کس طرح سے اپنے اوپر حلال کیا کہ غیر یہودی سے سود لینا جائز قرار دے دیا، جس طرح سے آج بھی بعض مسلمان کافروں سے سود لینے کو جائز سمجھتے ہیں۔ پھر یہ بھی ان کا خیال تھا کہ کوئی غیر یہودی ہو، اس کا مال جس طرح سے بھی ہڑپ کیا جائے جائز ہے، یعنی ایک تو وہ حرام خوری کرتے اور دوسرے سے شریعت میں جائز قرار دے کر ایک اور بڑے جرم کا ارتکاب کرتے۔ اور بالکل اسی طرح سے آج اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ کسی کافر کا مال ہتھیا لینا، اڑا لینا اس لیے کہ وہ کافر ہے، یہ جائز ہے، یہ ہرگز جائز نہیں، اس کی ہرگز اسلام اجازت نہیں دیتا۔ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے پیچھے اللہ کی نافرمانی کرنا، حرام کا مال کھانا۔ قرآن ایک اور جگہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اللہ کے عہد کو اور اپنی قسموں کو تھوڑی سی قیمت کے عوض بیچ ڈالیں، یعنی دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے جھوٹی قسمیں کھا لیں، اللہ کی نافرمانی کریں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ قیامت کے دن اللہ نہ تو ان کے ساتھ کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور نہ ہی انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہوگا۔ یعنی یہ جتنے بھی حرام مال کھانے کے ذرائع ہیں، رشوت ہے، جوا ہے، دھوکہ ہے، چوری ہے، یہ دو طرح کے گناہ ہیں۔ ایک تو اللہ کی مخلوق پر ظلم، اور دوسرا اللہ کے حکم کا انکار، اللہ کی نافرمانی بھی اور اللہ کی مخلوق پر ظلم بھی، گویا ڈبل جرم ہے۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کیا ہے۔ آج بھی دنیا کی سب سے بڑی سود خور اور مالدار قوم یہودی ہی ہے، لیکن مالداری کے باوجود ہمیشہ پٹتے ہی رہے، کہیں امن کی زندگی میسر نہیں آئی۔ آج کے دور میں بھی جو نام نہاد اسرائیل کی ریاست قائم ہے، وہ دوسروں کی مدد سے قائم ہے اور انہی کے زیر سایہ چل رہی ہے، اور ان کی اس غاصبانہ حکومت کو کئی ملکوں نے اب تک تسلیم نہیں کیا۔ گویا دنیا میں بھی دکھ کی مار ہے اور قیامت میں بھی دکھ دینے والا عذاب ہے۔ وہ تو یہودی ہیں، ان پر تو اللہ کی پھٹکار ہے۔ آج امت محمدیہ بھی سود لے رہی ہے۔ آج اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بھی معاشی نظام سود پر مبنی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ سود کے بغیر تو معیشت چل نہیں سکتی۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، یہ آیت ہمارے لیے بھی تو ہے، حالانکہ ہم اس سے روکے گئے ہیں، ہمیں یہ منع کر دیا گیا ہے۔ پھر لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھانا، کیا امت آج اس میں مبتلا نہیں؟ کیا یہ دکھ دینے والا عذاب ان جرائم پر صرف یہودیوں کے لیے ہے؟ امت محمدیہ میں جو کوئی بھی یہ جرائم کرے، کیا اس کے لیے نجات کی گارنٹی ہے؟ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آیت نمبر 162 دیکھیے، لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن ان میں سے جو علم میں راسخ ہیں، پختہ ہیں، والمؤمنون، اور مان جانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے اتاری گئی، والمقیمین الصلاۃ، اور جو خاص طور پر نماز قائم کرنے والے ہیں، والمؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سنؤتیہم، ان قریب ہم انہیں دیں گے، اجرا عظیما، بہت بڑا اجر۔ اب یہاں آپ قرآن کا انداز دیکھیے کہ جہاں یہودیوں کے جرائم کا تذکرہ ہے، ان کی جسارتوں کا ذکر ہے، ان کی برائیوں کا، ان کے برے لوگوں کا تذکرہ ہے، وہاں ان میں سے جو کچھ اچھے لوگ ہیں ان کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں۔ اور وہ اچھے لوگ کون ہیں؟ جو علم میں پختہ ہیں اور جو مان جانے والے ہیں۔ یعنی ان بگڑے ہوئے یہودیوں اور علماء سو کے علاوہ چند ایک ایسے اہل علم جو راسخ فی العلم تھے، جو بگاڑ اور زوال کے جھگڑوں میں بھی خیر کے ساتھ جمے رہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، یہاں ان کی تعریف اور ان کا تذکرہ ہے۔ اور اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو علم میں پختہ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی طرف سے آنے والی ہدایت کی تڑپ رکھتے ہیں، طلب رکھتے ہیں، اور اسی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ وہ لکیر کے فقیر نہیں ہیں،
نہ وہ آنکھیں بند کیے آباء و اجداد کی پیروی کرتے ہیں، نہ وہ رسم و رواج کے بندے بنتے ہیں۔ علم تو جھک جانا سکھاتا ہے، علم تو عاجزی سکھاتا ہے، اور علم عمل میں نظر آتا ہے۔ یہاں قرآن ان کے علم کے بعد ان کے عمل کا تذکرہ کرتا ہے کہ وہ صرف باتیں کرنے والے نہیں ہیں، وہ صرف گفتار کے غازی نہیں ہیں۔ ان کا کردار کیسا ہے کہ خاص طور پر اخلاص کے ساتھ، یقین کے ساتھ، خشوع کے ساتھ نماز قائم کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہاں مقیمین الصلاۃ آیا ہے، حالانکہ ہونا چاہیے تھا مقیمون الصلاۃ۔ یہ مقیمون سے جو مقیمین بنا، اس میں بھی تخصیص پیدا ہو گئی، یعنی وہ خاص طور پر نماز کو قائم کرنے والے ہیں، اہتمام کے ساتھ نماز ادا کرنے والے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جو خاص طور سے اہتمام کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اچھی طرح نمازیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں، تو وہ ایسے لوگ ہی ہوتے ہیں کہ جو یقیناً باقی شریعت پر بھی عمل کرنے میں اپنی طرف سے کوئی کوتاہی نہیں کرتے۔ اور ان سود خوروں کے اندر یہ علم والے ایسے ہیں جو مال کی محبت میں ایسے مبتلا نہیں ہیں کہ جائز ناجائز، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر مال کو سینے سے لگائے رکھیں، تجوریوں میں بھرے رکھیں، بلکہ والمؤتون الزکوٰۃ، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، گویا اپنے جسم کو بھی اللہ کے آگے جھکاتے ہیں اور اپنے مال کو بھی اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، اللہ کی خاطر کمزوروں پر خرچ کرتے ہیں، نہ کہ سود خوروں کی طرح جونک بن کر لوگوں کا خون چوستے پھریں۔ وہ خود غرض نہیں، وہ بخیل نہیں، وہ مال کی بے تحاشا محبت میں مبتلا نہیں۔ والمؤتون الزکوٰۃ، پھر اللہ نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم عنقریب انہیں بڑے اجر سے نوازیں گے۔ یہاں سوف کی بجائے سنؤتیہم آیا، یعنی بہت ہی جلد۔ کتنا جلد؟ گویا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اجر عطا فرمائیں گے، بدلہ عطا فرمائیں گے۔ اور یہاں سنؤتیہم سے مراد یہ بھی ہے کہ مرتے ہی انہیں ان کا اجر ملنا شروع ہو جائے گا، اور موت تو ہر انسان سے بہت ہی قریب ہے۔ ہمارے آج کے سبق میں جو ہمارے لیے عمل کے اصول ہیں وہ یہ کہ کسی پر بہتان نہیں لگانا، نہ کسی عورت پر، نہ کسی مرد پر، نہ چھوٹا اور نہ بڑا۔ اور یہ کہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا عقیدہ بالکل درست ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو، یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بن باپ کے پیدا ہوئے، اللہ کا کلمہ اور اللہ کی طرف سے ایک روح ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کی طرف ڈالا۔ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جسم اور روح کے ساتھ زندہ آسمانوں پر اٹھایا، وہ ابھی بھی زندہ ہیں، وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، قیامت کے قریب وہ دوبارہ آئیں گے، دجال اور فتنوں کا مقابلہ کریں گے، اور اسلام ان کے دور میں غالب آئے گا۔ اور اس میں ہمارے لیے عمل کا اصول یہ بھی تھا کہ دنیا ستائے، الزام لگائے، تانے دے، برا بھلا کہے یا اذیت دے، خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، مگر یہ کہ ہر حال میں صرف صالح نہیں بننا بلکہ مصلح بھی بننا ہے۔ اور اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ کو کہیں پر ایک مصلح کا پایا جانا 1000 صالحین سے زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مصلح امت کے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جبکہ ہر صالح اپنا اپنا بچاؤ کر رہا ہوتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے مصلح بننا ہے، گھبرانا نہیں ہے، حق کا راستہ چھوڑنا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی اصول ہے کہ قرآن اور حدیث کے علم کے ہوتے ہوئے گمان کی اور اپنے خیالات کی پیروی نہیں کرنی، لوگوں کے خیالات کی پیروی نہیں کرنی، علم سیکھنا ہے اور اس علم کی پیروی کرنی ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ نہ خود گناہ کرنا ہے، نہ لوگوں کو نیکی سے روکنا ہے، اور یہ دو گناہ تو ایسے ہیں کہ اس سے آخرت کی جنت کی نعمتیں تو چھنتی ہی ہیں، دنیا کی نعمتیں بھی چھن جایا کرتی ہیں۔ پھر سود نہ لیں گے اور نہ دیں گے، نہ انٹرسٹ کے نام پر، نہ فکسڈ پروفٹ کے نام پر، ہم ایسا کوئی کام نہیں کریں گے کہ اللہ نے اس سے منع کیا، پچھلی شریعتوں میں بھی اور اس شریعت میں بھی۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم صالح حکمرانوں کے لیے اور اسلامی نظام کے لیے جدوجہد کریں گے تاکہ سود اور اس کی نحوست سے میرا اور آپ کا کھانا پاک ہو۔ پھر یہ کہ کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہیں کھانا،
خواہ وہ کوئی مسلمان ہو یا کافر، اور ایسا بھی نہیں کرنا کہ کسی ہیلے کے ذریعے حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر لیں، جس طرح سے یہود کیا کرتے تھے۔ پھر اگر میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ہم علم کا شوق رکھتے ہیں، تو علم کا تقاضا کیا ہے کہ یہ علم عمل میں ڈھل جائے۔ پھر نماز اور زکوٰۃ کی یاد دہانی اور تاکید آج کے سبق میں موجود ہے۔ گویا عقیدے کے ساتھ ساتھ عمل کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ خدا کرے کہ ہم صحیح عقیدے پر جئیں اور صحیح عقیدے پر ہی جان دیں۔ اے اللہ ہماری عمل کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ مال کی بے تحاشا محبت سے بے نیاز کر دے۔ اے اللہ کرپٹ حکومتوں سے نجات دے۔ ایسے صالح حکمران عطا فرما جو سود کے نظام کو مٹا کر زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کریں۔ اے اللہ ہماری کوششوں میں برکت دے، اور اے اللہ ہماری ان چھوٹی چھوٹی کوششوں کو اسلامی انقلاب کا پیش خیمہ بنا دے۔ ہماری آنکھیں تیرے دین کے غلبے کو دیکھیں اور اس سے ٹھنڈی ہوں، اور پروردگار تجھ سے اس حال میں ملیں کہ تو ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمين يا رب العالمين۔